بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے جی کہ علماء نے تفرقے بنا دیے ہیں، فرقے بنا دیے ہیں اور تفرقہ بازی میں پڑھ گئے ہیں، تو تفرقہ بازی میں تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ میں اس سے ممانعت آئی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو فرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے، تفرقہ بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا کہہ کے گزر جانے سے کیا تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی؟ یہ طریقہ کار ہے جو ہے جی فرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے، یہ کہہ کر گزرتے جانا تو یوں ختم نہیں ایسا۔ دیکھیں نا، آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، تو بس اتنی بات کافی ہے؟ واقعی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اکثر لوگ جو ہے نا جی، آپ خاص کر کوئی عالم دین ہے، امام مسجد ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ کہیں جا کے کسی اور حوالے سے بات کر رہے ہوں، کوئی جناب دکان مکان پلاٹ کسی چیز کا جو دنیاوی اعتبار سے مسئلہ ہے، تو جس بندے کو انہیں ویسے ہی برا بلا کہنا ہے نا، تو وہ کہنا او جی تسی مولویاں فرقے پا دیتے ہیں جی، فرقے نہیں پڑھنا چاہیے جی، بس وہ سمجھتا ہے میں نے بڑا تیر مار لیا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہیے فرقے میں، لیکن اس کا کیا ہے؟ لڑائی نہیں ہونی چاہیے جی، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کے گھر میں آ کے کوئی شخص آپ کی عزت پہ حملہ کر جائے اور آپ اسے منع کریں اور کہیں کہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو نے غلط کیا ہے، اوپر سے ایک بندہ آئے اور آپ کو کہے نہیں نہیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، تو بات تو اس کی ٹھیک ہوگی، لڑائی نہیں کرنی چاہیے کہ، لیکن آپ پیٹیں گے، آپ کہیں گے یار نہیں، خالی یہ نہ دیکھ کے لڑائی ہو رہی ہے، تجھے دلائل کو دیکھنا پڑے گا، تجھے یہ دیکھنا پڑے گا ٹھیک کون کہہ رہا ہے، غلط کون کہہ رہا ہے۔ تو میرا بھائی بات سمجھنے کی ہے، فرقہ وہ نہیں بنا رہا جو قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہا ہے، جو قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، قوانین کو توڑ رہا ہے، تو اس کا رد کرنا تو ضروری ہے۔ اب جب اس کا رد کیا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ جناب فرقہ بازی کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، فرقہ بازی وہ کر رہا ہے، تفرقے میں وہ پڑھ رہا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو آپ کو دلائل کو دیکھنا ہوگا، آپ کو حق کو دیکھنا ہوگا، آپ کو قرآن و سنت کو دیکھنا ہوگا۔ بغیر علم کے اور قرآن و سنت کو پڑھے بغیر ویسے ہوائی باتیں کرتے جانا اور کہتے جانا فرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ دیوبندی اور بریلوی اختلافات کیا ہیں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ تفرقہ بازی کون کر رہا ہے اور کون ہے جو اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کر رہا ہے۔ آپ کو نا اکثر جو احباب، جو لوگ دیوبندی ہوتے ہیں، وہ جنازوں پہ ہماری اہل سنت کی مساجد میں روزانہ اس طرح کی بحثوں میں لوگوں کو الجھاتے نظر آئیں گے۔ اور جی وہ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا چاہیے جی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور جی وہ نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے جی، یہ بدعت ہے۔ ہوتے وہ دیوبندی ہیں، آتے وہ ہماری مساجد میں ہیں، اہل سنت کی مساجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی لگاتے رہتے ہیں۔ اچھا بات ان سے کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم جو ہے نا جی بدعت سے بچانے کی کوشش، اور میں نے کہا تمہاری یہ بدعت سے بچانے کی کوشش قتل و غارت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نہ پڑھیں، آپ کو کسی نے جناب ڈنڈا مار کے کہا ہے زور سے کہ آپ پڑھیں، ہماری مساجد میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے بس ٹھیک ہے۔ آپ کیوں ہر نماز کے بعد شور ڈال دیتے ہیں؟ آپ کیوں ہر اذان کے بعد شور ڈال دیتے ہیں؟ بھائی کیوں جناب آپ نے صلاۃ والسلام پڑھا تو یہ بدعت ہے؟ اچھا جنازہ پڑھیں تو ڈرامہ لگ جاتا ہے، وہ جی جنازے کے بعد دعا کر دیا بدعت ہے۔ آپ کے والد کا جنازہ اب پڑھا گیا ہو اور آپ نے دعا نہ کی ہو تو ہم نے کبھی شور کیا ہے؟ نہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں دعا کر دی ہے، پہلی تو بات کیا ہمارے پاس دلائل ہیں، دوسری بات کیا ہے چلو نہ صحیح، اور جن کا والد ہے وہ جانے، دعا جانے، یار تسی کیوں جناب ان فضول قسم کی باتیں کر کے تو وہاں آپ نے لڑائی لگائی ہوئی ہے جنازے پر۔ اچھا جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے اگر کوئی مسلمان ہے، اس نے جناب کلمہ شریف پڑھ دیا یا کوئی قبر و آخرت کے حوالے سے چند کوئی کلام پڑھ دیا، کوئی اشعار پڑھ دیے، ساتھ کلمہ شریف کا ورد کر دیا، چند مسلمان بھائیوں نے جمع ہو کر، اس پر بھی مسئلہ ہو جائے، او جی یہ بدعت ہے جناب یہ۔ اچھا 11ویں شریف کا ختم دلا دیا تو شور آپ کو نظر آئے گا، میلاد شریف آتا ہے تو آپ کو شور نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ یعنی آپ وہ سفید کپڑا پہن لیں، آپ جو ہے جی وہ سارے کام شرک ہو گئے، سارے کام بدعت ہو گئے۔ اچھا شب برات آ گئی، اس پہ رولا ہو جاتا ہے، وہ جی وہ ثابت کوئی نہیں ہے، ساری چیزیں مطلب بدعت ہے۔ اچھا عام ہماری عوام پھر یہ سمجھتے ہیں یہ اختلاف ہے دیوبندی اور بریلوی۔ بھائی دیوبندی جو ہیں وہ اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھتے اور بریلوی پڑھتے ہیں۔ دیوبندی مزارات پہ نہیں جاتے اور اہل سنت جو ہیں وہ جاتے ہیں۔
اسی طرح سے دیوبندی جو ہیں جی وہ تیجا نہیں کرتے، وہ جناب جمعرات کا ختم نہیں کرتے، وہ کل نہیں کرتے، وہ جناب سالانہ نہیں کرتے، وہ چہلم نہیں کرتے، اور جو اہل سنت ہیں بریلوی ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جنازہ کے بعد دعا ہے، اذان سے پہلے درود شریف ہے، نماز کے بعد کلمہ شریف، تو یہ جناب فرق ہے کہ دیوبندی یہ کام نہیں کرتے، ان کو بدعت کہتے ہیں، اور بریلوی جو ہیں جی وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ دیکھیں نا، اختلاف ہو کسی دو بندوں کا کسی بڑے مسئلے میں، اور ان میں مسئلہ ایک کی عزت کا ہو، اس کے گھر کی کوئی بات ہو، واقعی اس کی غلطی ہو، اس پر اس کا اختلاف ہو، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اصل اختلاف ہے نا یہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، ورنہ میرے لیے بڑی بےعزتی کی بات ہے، میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ اس سے جب لڑائی کی وجہ پوچھی جاتی ہے، اختلاف کی وجہ پوچھی جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں جی، کوئی نہیں، یہ ہمارے چائے کی پیالی کا مسئلہ تھا، اس پر ہمارا اختلاف ہو گیا ہے۔ تو لوگ بڑے بڑے قتلوں کو بھی کہتے ہیں جی چاہ دی پیالی سے قتل ہو گیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں نہیں پاپا، یہ چاہ دی پیالی سامنے سامنے وچ گل اور جے، پیچھے کوئی بات اور ہونی، آپ کو الجھایا جا رہا ہے۔ وہ جو اصل مسئلہ ہے نا، ان کی یہ کوشش ہے کہ اس اصل مسئلے کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے، اس میں ان کا کوئی مسئلہ تو بلا تمثیل یہی کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو دیوبندی حضرات یہ کہتے نظر آتے ہیں نا کہ مسئلہ اذان سے پہلے درود کا ہے، یا مسئلہ کلمے کا ہے، یا مسئلہ 11ویں کا ہے، یا مسئلہ 12ویں کا ہے، یا مسئلہ جنازے کے ساتھ کلمے کا ہے، یا جنازے کے بعد دعا کا ہے، یا ہیلا اسقاط کا ہے، یا چہلم کا ہے، یا جمعرات کا ہے، یا تو یہ جھوٹ کہتے ہیں آپ سے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری عوام کو بھی نہیں پتا ہوتا اصل اختلاف کیا ہے، تو وہ الجھ جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حق بات رکھتا ہوں، اور دیوبند کے تمام حضرات کو چیلنج کر کے رکھتا ہوں کہ رد کریں میری بات کا کہ کیا یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا، دیکھیں نا، یہ اس حد تک کا اختلاف نہیں ہے کہ ایمان کفر کے فتوے اس پر دیے جائیں، جانبین سے نہیں ہے۔ جو لوگ اذان سے پہلے درود شریف کے قائل نہیں ہیں، یعنی آج کل ہمارے علاقے میں وہ دیوبندی ہے، لیکن ان سے بھی اگر پوچھیں کوئی اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہے؟ ایک دیوبندی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جو اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے وہ کافر ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہیں گے کہ نہیں پڑھنا چاہیے بس، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس پر اتنا سخت حکم وہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اہل سنت جو ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ اگر کوئی شخص اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھتا اس کا حکم، ہم تو بڑے واضح کہتے ہیں کوئی گل نہیں جناب، اذان ہو جاتی ہے، بس بات ختم۔ دیکھیں نا، جب ہم کہہ رہے ہیں نہیں پڑھتے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اذان ہو جاتی ہے، پھر کون سا اختلاف رہا ہے؟ اسی طرح یہ جتنی چیزوں کے میں نے نام لیے، کوئی بندہ کہتا ہے جی جنازے کے بعد اگر دعا نہ کرے، او پاپا کوئی گل نہیں، دعا نہ کرے جنازہ ہو جاتا ہے۔ دعا کریں، اچھی بات ہے، مستحب ہے، میت کو ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہے، میرا فی الوقت وہ موضوع نہیں ہے، دلائل موجود ہے قرآن و سنت سے کہ دعا جائز ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو فرض و واجب ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ تو پھر اختلاف کیا ہے جس پہ یہ سخت قسم کے حکم ہے؟ تو وہ اختلاف میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل میں کہا جاتا ہے، الزام تو لگایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی پہ کہ انہوں نے جناب یہ تقسیم، نہیں پاپا ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں اصل جو وجوہات اور دیوبند کے اکابرین کی جو عبارات ہیں وہ عبارات باحوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایمان سے بتائیں کیا ایسی عبارتیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، کیا گستاخی نہیں ہے؟ اور اگر کوئی شخص گستاخی کر رہا ہے قرآن مجید کی، کوئی شخص گستاخی کر رہا ہے ذات باری تعالیٰ کی، کوئی شخص گستاخی کر رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسے کچھ نہ کہنا یہ کون سے اسلام کی خدمت ہے؟ اور اس کے بارے میں جو قرآن و سنت کے مطابق حکم ہے وہ لگانا، لوگ کہتے ہیں جی آپ تفرقہ بازی میں پڑھ گئے، او بھائی تفرقہ بازی میں ہم نہیں پڑھے، جنہوں نے توہین کیا وہ پڑھے ہیں۔ اگر ان کی توہین پہ ہم چپ رہیں گے اور جو حکم شرعی ہے وہ بیان نہیں کریں گے تو اس پر تو ہم مجرم ٹھہریں گے۔ تو لہذا یہ دیکھیں یہ عبارتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں جس شخص نے وہابیہ اور دیوبندی عقائد کی بنیاد رکھی اس کا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی، جس نے کتاب لکھی ہے۔ پوچھ لیں دیوبندی حضرات سے، پوچھ لیں کہ کیا تقویۃ الایمان نامی کتاب نہیں ہے؟ کیا اس کے مصنف کا نام مولوی جو ہے نا اسماعیل دہلوی نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر جو عبارات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ نہیں ہے؟ یا آپ ان سے پوچھ لیں۔ اچھا، تقویۃ الایمان نامی کتاب اس شخص نے لکھی، یہ مولوی اسماعیل دہلوی پوتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، عظیم لوگ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا پوتا ہے، لیکن ان کے مسلک سے اور ان کے طریقہ کار سے وہ ہٹ چکا ہے۔ اچھا، اس نے اس کتاب میں وہابی عقائد کی بنیاد رکھی ہمارے برصغیر پاک و ہند میں۔ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، شاعران اسلام کی اتنی توہین کی جو بیان سے زیادہ ہے۔ مثلا اسی کتاب میں اس شخص نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جھوٹ کا ہے، حضور نے یہ کہیں نہیں فرمایا، اس نے جھوٹی نسبت کی اس قول کی نبی کریم علیہ السلام کی طرف کہ حضور نے فرمایا ہے میں مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، حالانکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نہیں فرمایا، بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی کتاب تقویۃ الایمان میں مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ نبی جو ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا جو ادب ہے وہ بڑے بھائیوں جتنا کرنا چاہیے، انبیاء کرام کا ادب بڑے بھائیوں جتنا کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس پر حکم نہ لگاتے علماء کرام اور یہ نہ کہتے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے اس نے کہا جی اللہ کے جو ہے نا نزدیک ساری مخلوق چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، انبیاء کرام کی بات کرتے ہوئے اس نے کہ تو اس طرح کی باتیں اس نے اپنی کتاب میں لکھی۔ پھر آپ آگے کی طرف چلیں، میں اصل عقائد جو ہے نا آپ کے سامنے ان کے رکھتا ہوں۔ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جی وہ 30 40واں جناب یہ بدعات ہیں، تو جو یہ کرتے ہیں تو وہ بریلوی ہیں اور جو یہ نہیں کرتے تو وہ جناب دیوبندی ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ سے، یہ اصل مسئلہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے۔ اچھا پھر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں آپ کے جتنے اعتراضات ہیں نا، وہ جی قوالیاں کرتے ہیں تو مزارات پہ تو جھنڈے لگاتے ہیں تو فلاں کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، آپ کے جتنے اعتراضات ہیں وہ ہمارے ان لوگوں پر ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تیرے سارے اعتراض ہمارے جاہلوں پہ ہیں اور ہمارے سارے اعتراض تمہارے علماء پر ہیں، ہم یہ کتابوں کی عبارتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اچھا آگے اس کے بعد جو ہے نا جی تقویۃ الایمان مولوی اسماعیل دہلوی اس نے یہ گول کھلائے۔ اس کے بعد کتاب ہے جی براہین قاطعہ، لکھنے والا اس کا ہے مولوی خلیل احمد سہارنپوری امبیٹھوی۔ اس میں براہین قاطعہ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کے علم کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، براہین قاطعہ کا صفحہ نمبر 55 ہے۔ پوچھیں دیوبندیوں سے کیا یہ خلیل احمد امبیٹھوی کی کتاب نہیں ہے؟ کیا اس کو آپ اپنا امام نہیں مانتے؟ اور اس کے صفحہ نمبر 55 پہ آپ دیکھیں اور ان سے پوچھیں کیا یہ عبارت نہیں ہے؟ کہتا ہے جی غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سے نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ یہ خلیل احمد امبیٹھوی کہہ رہا ہے۔ کیا میں وضاحت اس کی آپ کے سامنے رکھوں؟ کہتا ہے شیطان اور ملک الموت کا جو علم ہے وہ ثابت ہے نصوص سے، اس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اتنی وسعت ثابت کرنا کہتا ہے کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ اور پھر آگے کہتا ہے شیطان اور ملک الموت کے علم پر تو نصوص موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ علم ہونے پر، کثیر اور وافر علم ہونے پر کون سی نص ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ جو آپ جو ہے نا جی ساری نصوص کو چھوڑ کے ایک یہ شرک ثابت کر رہے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے لیے کثیر اور وافر علم مان کر شرک ثابت کر رہے ہیں۔ اس ایک عبارت میں اتنی غلطیاں ہیں جس کی حد نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عبارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور گستاخی ہے۔ اب یہ توہین اور گستاخی ہو تو کیا ہمارے اکابرین اور ہمارے جو علماء ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ نہ دیتے کہ بعد کے جاہل یہ کہیں گے او جی تفرقہ بازی میں پڑ گئے ہیں؟ او پاپا تفرقہ بازی میں وہ پڑا ہے جس نے یہ عبارت لکھی ہے، جس نے یہ توہین کی ہے۔ تو جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب جو قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں، یا وافر اور کثیر جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اتنا کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہے، تو ایسے علم کے ثابت کرنے کو جو شرک کہہ رہا ہے، کفر کہہ رہا ہے، کیا اس کا رد نہ کرتے علماء اہل سنت؟ پھر آپ آگے کی طرف چلیے، آگے بانی دارالعلوم دیوبند، یعنی دیوبند جو مدرسہ ہے نا اس کا بنانے والا جو ہے، اس کا جو بانی ہے جس کا نام ہے مولوی قاسم نانوتوی، اس کی ایک کتاب ہے تحذیر الناس، اس میں واضح لفظوں میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاتم النبیین کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا، اس کے معنی کو اس نے تبدیل کیا۔ امت کے چھوٹے بڑے عام خاص علماء عام لوگ سب کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں جو ہے نا نبیوں میں تشریف لائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ معنی ہے واضح خاتم النبیین کا۔ مولوی قاسم نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس میں اس معنی کو نہیں مانتا اور اس کو تبدیل کر رہا ہے، تو کیا علماء اس پر پھر حکم نہ لگاتے جو بنتا تھا؟
اس حکم لگانے کو اگر آپ تفرقہ بازی کہتے ہیں تو آپ لاکھ بار کہیں، ہم یہ کہتے ہیں پاپا یہ تفرقہ بازی نہیں ہے، خاتم النبیین کے معنی کو چینج کرنا اور یہ کہنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی آئے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا، یہ تفرقہ بازی ہے۔ یہ جناب قرآن و سنت کے خلاف سٹیٹمنٹ ہے، جس نے دی ہے اس نے تفرقہ بازی کی ہے۔ علماء جو گرفت کر رہے ہیں وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ یہ تحذیر الناس ہے جی قاسم نانوتوی کی، اس میں جو ہے نا شروع میں یہ لکھتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے، اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی پہلے سمجھ لیں تاکہ میں جو جواب دوں گا وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اچھا کیا ہے؟ کہتا ہے سو عوام کے خیال میں، یعنی عام لوگوں کے خیال میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ عوام کا خیال قرار دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ سارے جو سابق انبیاء کرام ہیں ان کے بعد ہے اور آپ سب سے آخری نبی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے۔ مگر آل فام پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے جو ہے نا اس کی کتاب کی یہ عبارت پڑھ دی۔ کہتا ہے عوام کا یہ خیال ہے کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ سارے نبیوں کے بعد ہے اور عوام کا یہ خیال ہے کہ آپ سارے نبیوں سے آخر میں ہیں۔ آل فام کہتا ہے سمجھدار لوگ جو ہیں نا وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور کون سے سمجھدار اس کو سمجھتے ہیں؟ امت کے جو سمجھدار ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، وہ سارے تو اس بات پہ متفق ہیں کہ خاتم النبیین کا یہی معنی ہے کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ سارے نبیوں کا جو زمانہ ہے اس کے بعد میں ہے اور آپ سب سے آخری نبی ہیں زمانے کے اعتبار سے۔ تو کہہ رہا جی آل فام پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ پھر آگے تحذیر الناس کے جو ہے نا جی صفحہ نمبر 65 پہ لکھتا ہے بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ یعنی اگر خاتم کا یہ معنی ہوتا کہ آپ کا زمانہ سب سے آخر میں ہے تو پھر تو آپ کے ساتھ آپ کے معاصر اگر کوئی نبی مانا جائے تو پھر تو خاتم ہونا باقی نہ رہتا نا، کیونکہ معنی یہ ہے کہ آپ کا زمانہ آخر میں ہے، تو یہ اس کو تبدیل کر رہا ہے۔ کہتا ہے جی اگر آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، یعنی خاتم کا یہ معنی نہیں ہے کہ زمانہ جو ہے نا جی آپ کا وہ سارے نبیوں کے بعد ہے۔ پھر آگے تو بالکل واضح لفظوں میں ہی اس نے لکھ دیا، یہی تحذیر الناس صفحہ نمبر 85 پہ لکھتا ہے بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد زمانہ نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، یہ قیامت تک کی بات ہو رہی ہے، قیامت تک کا زمانہ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہے۔ کہتا ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، کوئی نبی پیدا ہو تو پھر خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دیکھیں نا، اگر خاتمیت کا یہ معنی ہو کہ حضور کا زمانہ سب سے بعد میں ہے اور سب سے آخری نبی ہیں آپ، تو پھر بعد میں کوئی نبی آئے گا تو خاتمیت میں تو فرق آئے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی خاتم کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے، بلکہ خاتم کا کوئی اور معنی ہے اور آپ کے بعد نبی آئے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ واضح طور پہ کلمہ کفر ہے اور اس کو کفر سمجھنا، اس کو کفر کہنا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی تفرقے میں پڑھ کے بات پھر بھی وہی ہے، بھائی جس بندے نے یہ کفریات لکھی ہیں اس نے تفرقہ ڈالا ہے، اس نے اختلاف ڈالا ہے، اس نے قرآن و سنت کے خلاف بات کر کے امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا پردہ چاک کرنا اور اس کی ان غلطیوں کو عوام کے سامنے رکھنا اور ان کفریات کو کفر کہنا اور عوام کے سامنے ان کے دلائل رکھنا، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا۔ اچھا، اسی طرح سے جو ہے نا جی اب لہذا جو بھی نا، میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ جنازے کے بعد دعا پر جو بھی شور کرے، ہیلا اسکات پر جو بھی شور کرے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ جو اس طرح کے اختلافات ہیں جس پہ ہمارے بھائیوں کو یہ فضول تنگ کرتے ہیں، کبھی ہیلا اسکات پہ، کبھی جناب جنازے کے بعد دعا پر، کبھی درود شریف، کبھی نماز کے بعد کلمہ، کبھی چہلم، کبھی جناب تیجا، کبھی وہ جو ہے نا جی جمعرات کا ختم، اس پر بھی انشاءاللہ ہم دلائل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اگر یہ تنگ کرے نا تو انہیں کہیں پاپا درود دی گل بعد وچ ہونی ہے، اذان تو پہلے، تے جناب ہلاسکات دی گل بعد وچ ہونی ہے۔ پہلے یہ گل دسو تحذیر الناس وچ قاسم نانوتوی ہے رنگ لایا ہے یا نہیں لایا، اور وہ ان کو ماننا پڑے گا رنگ لایا، اور پھر ان سے پوچھے آپ قاسم نانوتوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
آپ کیا کہتے ہیں؟ جس نے ختم نبوت کے معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، خاتم النبیین کے معنی کو، اور واضح کفریات جس نے لکھے، اس کو آپ جناب اپنا غوث اور قطب اور ابدال اور اپنا اکابر اور اللہ کا ولی اور بہت بڑا عالم مان رہے ہیں، تو پھر اذان سے پہلے درود پر بات کرنے کا آپ کو تو حق ہی حاصل نہیں ہے۔ ہم جانے اور ہمارا معاملہ جانے، آپ تو ایسے شخص کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے براہین قاطعہ میں جس نے نبی کریم علیہ السلام کے علم کے بارے میں یہ کچھ لکھا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے وہ بات کرو، پھر الاسکات کی بات بھی کر لیں گے۔ آخری عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے جی کتاب حفظ الایمان، اس کے رائٹر ہے جی، لکھنے والے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، یہ دیوبند کے حکیم الامت کہلاتے ہیں، اور بہت زیادہ دیوبند میں یہ مشہور ہیں، عوام و خواص جو دیوبند کے ہیں وہ انہیں جانتے ہیں۔ اچھا، یہ اپنا رسالہ، ان کا رسالہ بھی نہیں چھوٹی سی رسالی ہے، حفظ الایمان۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ سوال ان سے ہوتا ہے کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کو عالم الغیب کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ پہلے میں آپ سے، ہم سے کوئی پوچھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، جی نہیں کہنا چاہیے، لیکن نہیں کہنا چاہیے کہ دلیل میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے نا، تو اس میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے علم کی توہین کی ہے۔ لکھتے ہیں، یہ حفظ الایمان چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 13 ہے۔ اس پہ مولوی اشرف علی تھانوی یوں لکھتا ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی، بچہ، مجنون، پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہ اب آپ اس کی وضاحت آپ کے ساتھ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے جو علم غیب کی بات کی جا رہی ہے، اس سے کل علوم غیبیہ مراد ہیں یا بعض؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض علوم غیب مراد ہیں یا کل؟ اگر بعض علوم غیب مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، یعنی جو پیچھے حضور علیہ السلام کی بات کر کے ایسا علم غیب یعنی بات، تو زید عمر بلکہ ہر سبی، بچہ، مجنون، پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے، یعنی کہتا ہے ایسا علم تو حیوانوں کے لیے بھی ثابت ہے، بچوں کے لیے ثابت ہے، پاگلوں کے لیے ثابت ہے، ہر زید و عمر کے لیے ثابت ہے، تو اس میں نبی پاک علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے؟ تو کیا حضور علیہ السلام کے علم کی بات کر کے کہ ایسا علم، یعنی حضور علیہ السلام کا جو علم ہے تو بچوں کے لیے، پاگلوں کے لیے اور جناب حیوانات کے لیے اور بہائم کے لیے ثابت ہے، کیا حضور علیہ السلام کے علم کو اس طرح سے تشبیہ دینا بچوں، پاگلوں اور حیوانات و بہائم کے ساتھ، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ اب یہ اصل جو کفریہ عبارات ہیں، ہمارا دیوبند سے اصل میں جو اختلاف ہے وہ ان چیزوں کا ہے۔ یہ عبارتیں کفر ہیں، جو ان کو لکھنے والے ہیں ان کو بارہا مرتبہ یہ کہا گیا کہ آپ ان سے رجوع کریں، انہوں نے ان سے رجوع نہ کیا۔ بالآخر قرآن و سنت کے مطابق علماء نے اپنا منصبی فرض سمجھتے ہوئے اس کو ادا کیا جو ان کے اوپر لازم و واجب تھا کہ یہ عبارات کفر ہیں، اور جو ان کے لکھنے والے ہیں بار بار ان سے کہنے کے، مطالبہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس سے رجوع نہ کیا، لہذا یہ عبارات لکھنے والے جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب جو ان کو مسلمان سمجھتا ہے، عالم دین سمجھتا ہے، حکیم الامت کہتا ہے، ان کو کتب کہتا ہے، اب ہمارا ان سے یہ اختلاف ہے کہ توہین کرنے والے کو آپ کتب کیوں کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی توہین کرنے والوں کو آپ حکیم الامت کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرنے والے کو آپ اپنا اکابر اور عالم اور وقت کا امام اور مجدد اور پتہ نہیں کیا کچھ تعریفی ساری باتیں یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو ایسے شخص کو مسلمان سمجھنا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا اصل اختلاف ہے۔ تو ویسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھایا جاتا ہے آپ لوگوں کو تاکہ جو اصل معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے نہ آ سکیں۔ یہ ہے دیوبندی اور بریلوی اصولی اختلاف جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت اصل اختلاف کو سمجھنے کی اور ایسی گستاخیوں سے، توہین والی عبارتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔